الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیو، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آنے والا اجتماع انشاءاللہ ملباگل میں ہوگا. جی تاریخ یاد ہے کیا بھائی؟ سب کو یاد ہے کہ خالی دو چار آدمی کو؟ کیا تاریخ ہے؟ 12-13 کون سا مہینہ؟ فیبروری. 12-13 فیبروری. کب ہوا تھا اجتماع؟ 12 سال پہلے. 15 سال ہے. 13 سال. 12 13 15. اچھا، سال یاد نہیں ہے. کون سے سال میں ہوا تھا؟ 2012. اچھا، 2012 کے بعد اب 2025 میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اجتماع اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. اینٹینا لگاتی نہیں گھران کے اوپر
دیکھے نہیں گئے کہ ملما گل والے ہاں پورے اولیاء اللہ شنب ولیاں کا گاؤں نہ اس وقت سے پورا اولیاء اللہ چریں گے بولے ارے آنٹی نہ دیکھی نہیں دیکھے ہاں اینٹینا لگائے تو کیا کرتا ہے پورا کھینچتا ہے ہاں ایسے اجتماع ہے نا خیر کو کھینچنے کا ذریعہ، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ، اللہ تعالی کی طرف سے برکتوں کو کھینچنے کا ذریعہ۔ جس بستی میں اجتماع ہو پورے علاقے والوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پورا گاؤں علاقے والے اجتماع کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ماشاءاللہ اب دیکھو مسجدوں کے ذمہ دار ساتھی، شہر کے ذمہ دار ساتھی سب ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں اسی فکر میں کہ اللہ تعالی ہمارے ہونے والے اجتماع کو کامیاب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے جب مدینہ گئے، مدینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے تھے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو رات میں چھپ کر مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، گھر سے نکل کر آئے، غار ثور میں 3 دن تک چھپ کر۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ساتھ تھی تو وہاں سے پھر مدینہ طیبہ آئے۔ مدینے کے باہر ایک محلہ قباء، آج مسجد بن گئی ہے وہاں، تو قباء میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ قباء والوں نے، وہ مدینے کے باہر کا محلہ، قباء والوں نے استقبال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا۔ 8 دن 10 دن قریب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اسی دوران میں مسجد قباء کی تعمیر کی، مسجد قباء بنائی۔ اللہ نے اس مسجد کی تعریف کی، مسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ نے اس مسجد کے اطراف رہنے والوں کی تعریف فرمائی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن 12 دن کے بعد قباء سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، قباء سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے والے انتظار کرتے رہے۔ آج کے زمانے کی طرح سے یہ نیوز کمیونیکیشن نہیں تھا، مدینے والوں کو معلوم نہیں، انتظار کر رہے کہ حضور آنے والے ہیں۔ روزانہ آتے تھے جی۔ ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے جہاں سے پرانے زمانے میں گاؤں کو ملنے کے لیے آتے، تو گاؤں والے پیدل جا رہے ہیں تو بس سٹینڈ تک چھوڑنے آتے، بیل گاڑی میں جا رہی ہیں تو گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آتے تھے۔ تو ایک مقام تھا مدینے میں جس کو کہتے ہیں ثنیۃ الوداع۔ مدینے میں آنے والوں کو مدینے والے وہاں تک آ کر رخصت کر کے بھیجتے تھے، یا باہر سے آنے والوں کو وہاں سے آ کر استقبال کر کے لے کے جاتے۔ تو وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ مدینے کی بچیوں نے نظم پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینے میں گئے۔ مدینے کے ہر گھر والے یہ چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان بنے۔ مدینے کے ہر گھر والے یہ چاہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان بنے۔ حضور اونٹ پر سوار تھے تو لوگ کیا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو اپنے گھر کے قریب کھینچتے، کوئی ادھر کھینچتا، کوئی ادھر کوئی ادھر کھینچ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اونٹ کو اپنی طرف مت کھینچو۔ اللہ جل شانہ نے اس اونٹ کو بتا دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اس کو کس گھر کے پاس جا کر بیٹھنا ہے، اس لیے تم اسے مت کھینچو۔ تو وہ اونٹ چلتا رہا، چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر اور آج جو مسجد نبوی ہے اس کے پاس آ کر وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور مہمان بن گئے۔ اونٹ خود آ کے وہاں بیٹھ گیا۔ تو ایسے دعوت کا، تبلیغ کا اونٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اونٹ کیا کرتے رہتا، انہیں بھی پھرتے رہتا ہے۔ 12 سال کے بعد آ کر پھر ملبہ گل میں بیٹھ گئے۔ گزشتہ سال گئے سال بنگار پیٹ میں بیٹھا تھا، یہ سال کہاں گیا، ملبہ گل کا۔ تو اونٹ خود ہی آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں لے کے آ جاتا ہے۔ اجتماع کیا ہے؟ اجتماع ایک محنت کا نام ہے۔ اجتماع محنت۔ اجتماع کو عنوان بنا کر اس طرح سے محنت کرنا کہ ہمارا گاؤں مدینہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ آ کر بیٹھا ہے نا، تب اس طرح کی محنت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جس طرح چھوڑ کے گئے تھے اس طرح سے ہمارا گاؤں بن جائے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت پر پورے مدینے میں کوئی ایک بھی بے نمازی، ہاں ارے بولو، ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ایک بھی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، ایک بھی بدعہدی کرنے والا نہیں تھا، ایک بھی دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا نہیں تھا، اور ایک بھی وعدہ توڑنے والا نہیں تھا۔ آپس میں ایسی محبت تھی، ایک دوسرے کی قدر تھی کہ مدینے کے ایک گھر میں بکری ذبح ہوئی تو بکری ذبح کرنے والے نے سوچا کہ کسی غریب کے گھر میں سری اس کا سر دے کے بھیجیں گے، سر پاؤں، تو اس نے غریب کے گھر میں بھیج دیا۔ اس غریب نے سوچا کہ میرے گھر سے زیادہ غریب فلاں کا گھر ہے، اس نے اس گھر میں بھیج دیا۔ اس نے سوچا میرے گھر سے زیادہ غریب فلاں کا گھر ہے، اس نے دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ پھر اس نے اور ایک گھر میں بھیج دیا، اس نے اور ایک گھر میں بھیج دیا۔ اس طرح ایک سرا پایا 7 گھروں میں چکر لگا کر واپس پہلے گھر کو آ گئے ہیں کہ میرے سے پہلے دوسرا کھا لیں۔ ایسی محبت، ایک دوسرے کی قدر۔ تو ہمیں بھی اجتماع کا عنوان لے کر اس طرح سے محنت کرنا ہے کہ ہمارا شہر، ہمارا گاؤں بھی کیا بن جائے، کیا بن جائے، مدینہ پاک بن جائے۔ تو اس کے لیے عنوان ہے اجتماع۔ اجتماع ایک محنت کا عنوان۔
کہ ہر گھر، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، جوان، بوڑھے کی زندگی میں دین آ جائے، ایمان آ جائے، کہ دین ہی سب سے بڑی دولت ہے، دین سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں انسان کی بڑی ضرورت ہے روٹی، کپڑا، مکان۔ جی، روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ روٹی کے بغیر اگر کسی انسان کو روٹی نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جی 1 دن نہیں ملی، 2 دن نہیں ملی، 3 دن نہیں ملی تو بھوکا رہے گا بیچارہ، بھوک سے مر جائے گا۔ جی بھوکا رہے گا، بھوک سے مر جائے گا۔ جی روٹی ملتی تو نہیں مرتا تھا۔ ارے بولو، روٹی ملی تو نہیں مرتا۔ روٹی کھائے سنو مرتے نہیں، 3 ٹائم پیٹ بھر کو کھائے سنو مرتے نہیں۔ ہاں ارے بولو، کیا تو بھی ہے؟ ہاں مر جاتے، 3 ٹائم پیٹ بھر کو کھائے سنو بھی مر جاتی ہیں، انہیں روٹی کھائے بغیر مر گئے۔ کپڑا نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ بارش میں بھیگ گیا، دھوپ میں سوکھ گیا، سردی میں پریشان ہو گیا اور بیمار پڑ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مر گیا۔ اگر کپڑا مل گیا تو کپڑے پہننے والے مرتے نہیں، ہاں نہیں مرتے۔ ہاں مکان، کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو مکان نہیں ہے تو پھر یہی پریشانی، بارش، دھوپ، گرمی، سردی، ہاں اس کی وجہ سے مر گیا۔ تو جو مکان میں رہتی ہو نا وہ بھی مرتی ہیں۔ موت تو مقدر ہے، روٹی، کپڑا، مکان جس کے پاس ہے وہ بھی مرے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مرے گا۔ چند نوجوان مل کر کشتی میں سفر کر رہے تھے، جہاز میں، ندی میں، کشتی میں بیٹھ کر تفریح کے واسطے نکلے بچے، نوجوان بچے۔ نوجوان بچوں کو کیا کھیلنا، کان گئے تو بھی کھیلنا۔ وہ کشتی چلانے کو تھے نا، اس سے مذاق کرنے کا وہ بچوں کو خیال آیا، تو وہ نوجوان بچے اس سے پوچھے کشتی چلانے والے کو، جی کتنے زمانے سے چلا رہے ہیں کشتی؟ انہیں بولے آپ 20-25 سال سے تو میں چلا رہا ہوں، میرے سے پہلے ہمارے بابا چلاتے تھے، ہمارے بابا سے پہلے دادا چلاتے تھے، دادا سے پہلے پردادا چلاتے تھے۔ اچھا تمہارے بابا کہاں مرے؟ تو نے کشتی چلانے والا بولیا ایسے ہی چلا رہے تھے، ایک بار طوفان آ گیا تو ہمارے بابا ڈوب کو مر گئے۔ اچھا تمہارے دادا کہاں مرے؟ انہوں بھی ایسا کشتی چلانے کو تھے، طوفان آیا، انہوں بھی ایک بار ڈوب کو مر گئے۔ اچھا تمہارے پردادا کہاں مرے؟ بولے انہوں بھی ڈوب کو مر گئے۔ تو وہ نوجوان بولے تمہارے دادا بھی، پردادا بھی، باوا بھی، سب بھی ڈوب کو مر گئے، تو تمہیں ڈر نہیں ہوتا کیا کشتی چلانے؟ تمہیں بھی کان تو بھی ڈوب کو مر گئے تو ڈر نہیں ہوتا کیا؟ تو انہیں کشتی والا پوچھا تمہیں کہاں رہتی ہیں؟ ہمیں گاؤں میں، گھر میں رہتی ہیں۔ اچھا تمہارے بابا کہاں مرے؟ گھر میں مر گئے۔ تمہارے دادا کہاں مرے؟ انہوں بھی گھر میں مر گئے۔ تمہارے پردادا کہاں مرے؟ انہوں بھی گھر میں مر گئے۔ تو انہوں بولے، انہیں کشتی چلانے والا بولے تجھے گھر میں رہتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا کیا؟ پردادا بھی گھر میں مر گئے، دادا بھی مر گئے، تمہارے باوا بھی مر گئے، اب تو بھی گھر میں رہا تو مر جاتا نا۔ تو جیسے گھر میں رہنے سے ڈر نہیں ہوتا، ویسے ہم نہ کشتی میں رہنے سے مرنا تو حق ہے، موت تو حق ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو روٹی، کپڑا، مکان ملا تو بھی مر جائے گا، روٹی، کپڑا، مکان نہیں ملا تو بھی مر جائے گا۔ نہیں ملنے والا مر جاتا ہے، جسے ملتا انہیں بھی مر جاتا ہے۔ تو مرنا بڑی مصیبت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مرنا بڑی مصیبت نہیں ہے، اس لیے کہ مرنا تو حق ہے۔ بڑی مصیبت ہے
جہنم میں چلے جانا۔ بڑی مصیبت کون سی ہے جی؟ جہنم میں چلے جانا۔ جنت میں نہیں جا سکا، جہنم میں چلا گیا، تو یہ کیا ہے؟ بڑی مصیبت ہے۔ اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا تو بڑی کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ضرورت دنیا یہ سمجھاتی ہے کہ ہماری ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے۔ پیغمبر، اللہ کے نبی آخر الزمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آ کر چلے گئے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو آپ کے بعد صحابہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ والے، یہ سب ہم سب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان بڑی ضرورت نہیں ہے، دین بڑی ضرورت ہے۔ دین ہماری بڑی ضرورت ہے کہ دین آئے گا تو جہنم سے بچ جائیں گے، اور اگر دین نہیں آئے گا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم سے بچ گئے تو بڑی کامیابی، جہنم میں چلے گئے تو بڑی ناکامی۔ جہنم سے بچ گئے تو بڑی کامیابی، جہنم میں چلے گئے تو بڑی ناکامی۔ تو اس لیے جہنم سے بچنا یہ اصل ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہونا؟ دین ہونا، ایمان ہونا، کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، بچے کی زندگی میں، جوان کی زندگی میں، بوڑھے کی زندگی میں، تاجر کی زندگی میں، کاشتکار کی زندگی میں، ایک معمولی آدمی کی زندگی میں، غریب کی زندگی میں، مالدار کی زندگی میں، ذمہ دار کی زندگی میں، سب کی زندگی میں دین آ جائے۔ دین آ گیا تو کامیابی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دو باتیں۔ دین صرف دو باتوں کو کہتے ہیں، دو کام کر لو دیندار بن جاؤ۔ دین اسے نہیں بولتے جی بیوی چھوڑ ڈالو، بچوں کو چھوڑ ڈالو، کاروبار دھندا چھوڑ ڈالو، مزدوری ملازمت چھوڑ ڈالو، کاشتکاری کسانی چھوڑ ڈالو، سب چھوڑ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ 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 کرتے رہو، اس کو دین نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ رہبانیت کا مطلب دنیا کے سارے کام چھوڑ دینا اور صرف دین بول کر کہیں جا کے بیٹھ جانا، چاہے وہ کسی وادی میں جا کے بیٹھ جائے، کسی غار میں بیٹھ جائے، کسی مسجد میں بیٹھ جائے، فرمایا یہ اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی سب میں ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی اولاد ہو، اس کے ماں باپ ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کا خاندان ہو، اس کا کنبہ ہو، اس کا دھندا ہو، اس کا کاروبار ہو جی، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ میں زندگی گزارنا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ میں دو کام کر لینا۔ کیا دو کام؟ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دو چیزیں دیکھ لینا، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کھانا کھانے میں دو چیز دیکھ لینا، اللہ کا حکم کیا ہے، کیا کھانے کی اجازت ہے، کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، اللہ نے بتا دیا کہ کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے۔ پھر کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، حلال چیز سامنے ہے تو حلال چیز کو کھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حلال چیز کو کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ بول کر کھاؤ جی، سامنے سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ جی، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ، آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو اور پاؤ پیٹ کھلا چھوڑ دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کپڑا پہننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ حلال جو کپڑا ہے، حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا کپڑا پہنو، لیکن اس کے پہننے کا طریقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیندار
تمہاری بستی تمہارے علاقے کے دیندار لوگ جیسا کپڑے پہنتے نا ویسے پہنو، دنیا دار جیسے پہنتے ویسے مت پہنو، کہ دینداروں کی مشابہت اختیار کرو گے، دیندار جیسے بنو گے تو اللہ کے پاس تمہیں دیندار شمار کیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی جن لوگوں کی تشابہ یہ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ کا ولی نہیں ہے لیکن ولیوں کے کپڑے پہن لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، ان 2 معجزوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ ایک معجزہ تھا کہ ایسا بغل میں ہاتھ رکھ کر نکالتے تو یہ ہاتھ چمکدار ہو جاتا، روشن، چمک آ جاتی تھی۔ دوسرے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا، وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے ڈالتے تو وہ عصا اژدھا بن جاتا، وہ اژدھے کی طرح سے بن جاتا، ثعبان مبین۔ حضرت موسیٰ نے یہ 2 معجزے دکھائے تو فرعون نے کہا یہ جو آپ عصا کو، ڈنڈے کو شام بنا دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں جادوگر بہت سارے، جو تمہارا کمال ہے وہ ہمارے لوگوں کے پاس بھی کمال ہے، مقابلہ کرائیں گے آپ کا اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرائیں گے۔ تو جادوگروں کو بلایا، بلا کے دکھایا، دیکھو حضرت موسیٰ ڈنڈا ڈالتے نا تو وہ عصا اژدھا بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے اس معجزے میں کمال ہے۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو غور سے دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں عصا ڈالے تو بھی، ہمیں لکڑی ڈالے تو بھی کیا بن جاتا ہے، اژدھا بن جاتا ہے، انہوں ڈالے تو بھی بن جاتا ہے، لیکن ان کے جادو میں ذرا کمال دکھ رہا ہے، وہ کمال کس وجہ سے، غور کریں، بہت سوچے بیٹھ کر۔ تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ کے ڈنڈے میں تو کیا بھی خاص بات نظر نہیں آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ ہے نا اس میں ذرا کیا کی راز چھپ کو ہے جیسا دکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ٹوپی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گدڑی، کپڑا، اس میں کیا کہ راز چھپ کو ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کریں گے، فرعون سے کہا چند دن کی مہلت دو، ہم تیاری کریں گے۔ اور چند دن کی مہلت کے بعد کیا تیاری کر کو آئے جی، حضرت موسیٰ کے جیسی ٹوپی پہن لیا، حضرت موسیٰ کے جیسا داڑھی چھوڑ ڈالے، حضرت موسیٰ کے جیسا کپڑے پہن لیے، وہ گجڑی پہن لیا جی۔ اب میدان میں ملاقات، مقابلے کے لیے جب آئے تو دیکھا ادھر 1 موسیٰ ہیں، ادھر 100 موسیٰ ہیں، ادھر 1 موسیٰ، ادھر سامنے 100 موسیٰ۔ فرعون پریشان ہو گئے۔ فرعون نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا کہ حضرت موسیٰ کے عصا میں کوئی خاص کمال نہیں، ہمیں ڈالے تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن مقابلہ کرنے کے واسطے ہم نے سمجھا ان کا یہ جو حال ہے نا حلیہ، یہ حلیے میں کیا کی کمال ہے، اس لیے ہمیں سب حضرت موسیٰ کے جیسا حلیہ بنا کے آ گئے۔ مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو تمہارا عصا، تو سب نے رسیاں، لکڑیاں، کیا کیا لائے تھے سب ڈالے، تو سب جو ہے سام بن گئے، اژدھے بن گئے، پورے میدان میں اژدھے پھیل گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ڈالتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو ایک جادو دوسرے جادو کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن یہاں چونکہ ایک طرف جادو تھا دوسری طرف معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا، تو حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو میدان میں جتنے جی وہ ڈنڈے، لکڑیاں اور رسیاں جو کچھ تھا، حضرت موسیٰ کے اس ڈنڈے نے، عصا نے اژدھا بن کر منہ کھولا تو پورے کا پورا میدان 1 منٹ میں صاف ہو گیا۔ جب پورا میدان صاف ہو گیا تو وہ لوگ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے جادوگر، انہوں نے کہا
کہ جادو کو جادو نہیں توڑ سکتا، یہ ہمارے جادو کو توڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو وہ سارے جادوگر انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کے نام پر ایمان قبول کرتے ہیں، پورے مسلمان بن گئے۔ سارے جادوگر کیا بن گئے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلمان بن گئے، اور ایک لمحے میں مضبوط مسلمان بن گئے، طاقتور مسلمان۔ فرعون نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا انہوں تمہارے استاد ہو، تمہیں پورے شاگرد ہوں، لباس سب ویسا بنا لیا نا تمہیں، تو یہ تمہارے بڑے لگتے ہیں، یہ سب تمہیں سب ان کے چیلے دکھتے ہیں، اس لیے میں تم کو سزا دوں گا، تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا، پھر اس کے بعد تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اللہ نے تھوڑی دیر میں اتنا زبردست ایمان ان کو دیا کہ ان سب جادوگروں نے کہا تم جو چاہے کر لو، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے سمجھ کر ایمان قبول کیا ہے، ہم ایمان پر مضبوط ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ تم ہماری جان لے سکتے ہو، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے ہماری جان لے لی تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ وہاں ہمیں نعمتوں کا گھر جنت دیں گے، اس لیے تم جان لے لو تو بھی ہمارا نقصان نہیں ہے۔ تو سب کو اس نے سولی چڑھا دیا، سب ختم ہو گئے۔ بعد میں کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا پروردگار اصل مقابلہ تو موسیٰ اور فرعون کا تھا، کس کا مقابلہ تھا اصل؟ فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے، ہدایت دینا تھا تو فرعون کو دینا تھا، آپ نے فرعون کو تو ہدایت نہیں دی، کس کو ہدایت دے دی؟ جادوگروں کو ہدایت دے دی۔ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادوگروں میں ایک خاص بات تھی، کیا تھی؟ کہ جادوگروں نے موسیٰ کا حلیہ بنا لیا۔ جادوگروں نے کیا بنا لیا؟ موسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا حلیہ بنا لیا، حضرت موسیٰ کے جیسا چہرہ، حضرت موسیٰ کے جیسے کپڑے، حضرت موسیٰ کے جیسی ٹوپی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ کا حلیہ بنا لیا تو مجھے شرم آئی کہ جو موسیٰ جیسے بن گئے میں ان کو محروم کرتا ہوں، جو موسیٰ جیسے بن گئے میں ان کو محروم کرنے سے شرم کرنے لگا۔ تو لباس ہمارا اللہ والوں کے جیسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمیں بھی اولیاء اللہ میں شمار کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ بتایا کہ لباس میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، گھر بنانے میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کاروبار بیپار کرنے میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مزدوری ملازمت کرنے میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کاشتکاری کسانی کرنے میں اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، شوہر بن گئے تو اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، باپ بن گئے تو باپ بن کے اللہ کا حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بیٹا بنے تو بیٹا بن کر دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بھائی بنے تو بھائی بن کر اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس طرح دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر لانا ہے، یہ دو چیزیں دین ہیں۔ کیا دو چیزیں؟ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ دین زندگی میں محنت کے راستے سے آتا ہے، اور جب دین زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا شروع کر دیتا، اللہ کی طرف سے نوازشیں، بارشیں ہوتی، رحمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کیا دیتے ہیں؟ روزی میں برکت۔ سب سے پہلی چیز ملتی ہے روزی میں برکت، اللہ روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے سمجھایا، بتایا کہ روزی میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ میں روزی ملتی ہے، مشقت محنت کم ہو جاتی ہے اور روزی اللہ تعالیٰ آسانی سے دے دیتے ہیں، اور تھوڑی روزی میں اللہ جل شانہ کام بنا دیتے ہیں،
اور جب برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں تو صبح سے شام تک محنت کر کے آدمی پیسہ کما کے لاتا ہے اور لا کر جمع کرنا چاہتا ہے تو پیسہ کما کے لایا، گویا نل میں پانی آ گیا، اب وہ نل میں آئے ہوئے پانی کو بالٹی میں پکڑنا، تو بالٹی نل کے نیچے رکھ دیے، برکت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پیندے کی بالٹی ہے، تلا نہیں، اس کا پیندہ نہیں، سو بالٹی نل کے نیچے رکھے تو کتنی دیر میں بھرتے بالٹی؟ ارے بولو، پیندہ نہیں، سو بالٹی نل کے نیچے رکھے تو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، کتنی دیر میں بھرتی ہے؟ بھرتی ہی نہیں۔ ایسے ہماری زندگی ہو گئی کہ کما کما کے کیا ہو رہے ہیں؟ خالی ہو جا رہے ہیں، کہ ہماری بالٹی کا پیندہ جو دین ہے وہ نکل گیا ہم، اور بالٹی کا پیندہ دین نکل جانے کی وجہ سے کما رہے ہیں، ماشاءاللہ کمانے میں کوئی کمی نہیں ہے، محنت ہے بھی، جب سے ہوش سنبھالا تب سے کما رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کما کما کے قرض دار ہو گئے، کما کما کے کیا ہو گئے؟ قرض دار۔ جتنی کمائی بڑھ رہی ہے اتنا قرضہ بڑھ رہا ہے، چھوٹے دکان والے کا چھوٹا قرضہ، بڑے دکان والے کا بڑا قرضہ۔ شو روم والے کو دیکھ کر آدمی خوش ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی شو روم رکھا ہے نئے نئے کو، اسے جا کر اندر کا راز پوچھے تو نہیں بولتا ہے کہ پوری کی پوری شو روم دے ڈالیا تو بھی قرضہ چکتا نہیں۔ تو کما کما کر لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ قرض دار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نل کے نیچے بالٹی تو ہے لیکن اس بالٹی کا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آدمی کمائے لیکن کمانے سے پہلے کیا کرے؟ برکت کا انتظام کرے، اور برکت اللہ جل شانہ نے دین کے اندر رکھی ہے، کہ دین میں برکت ہے، اور دین میں 24 گھنٹے کچھ کرنا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز دی، فجر اپنے وقت میں پڑھو، ظہر اپنے وقت میں پڑھو، عصر اپنے وقت میں پڑھو، مغرب اپنے وقت میں پڑھو، عشاء اپنے وقت میں پڑھو، اور پوری 5 نمازیں اگر ملا لے تو 5 نمازیں ملا کر مشکل سے 1 گھنٹہ، فجر کے 10 منٹ، ظہر کے 10 منٹ، عصر کے 10 منٹ، مغرب کے 10 منٹ، عشاء کے 10 منٹ، 15 منٹ بلائے تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 سوا گھنٹے میں پورے دن کی نمازیں ہو گئی۔ اب باقی تمہارا اپنی زندگی ہے، باقی پوری زندگی کماؤ۔ بزرگوں نے مثال دی، مرغی کو دانہ ڈالنے کے 2 طریقے ہیں، مرغی کو دانہ دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا 1 مٹھی بھر دانہ دینا ہے، وہ مٹھی بھر دانہ ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ڈالے اور وہ پلیٹ ایک طرف رکھ دیے، تو مرغی کیا کرے گی؟ وہ پلیٹ کے اطراف میں کھڑے ہو کر دانہ چگ لے گی، اور وہی 1 مٹھی دانہ جو مرغی کو دینا ہے وہ بجائے پلیٹ میں ڈالنے کے میدان میں پھینک ڈالے۔ اب میدان میں وہ مٹھی دانہ پھینک دیے تو اب کیا کرے گی؟ 1 دانہ ادھر، 1 دانہ ادھر، 1 دانہ ادھر، 1 دانہ ادھر، تو پورا میدان چکر لگا کر وہ ایک دانہ اسے اٹھا کے کھانا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو زندگی کا مقصد بناتا ہے، سب سے پہلے اللہ جل شانہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل میں بے نیازی ڈالتے ہیں، اس کے دل میں محتاجگی نہیں رہتی ہے، بے نیازی آتی ہے، اور جب بے نیازی آتی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو تأتی الدنیا وہی راغمہ، جتنا مقدر کا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن وہ مقدر کا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک پلیٹ میں ڈال کے سامنے رکھ دیں گے، تھوڑی سی محنت پر اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، تھوڑا سا کام کرے گا، تھوڑا وقت لگائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے نواز دیں گے۔ اور اگر آخرت کو مقصد نہیں بنایا، دنیا کو مقصد بنایا، تو سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بے نیازی نکال دیں گے، فقیری ڈال دیں گے، محتاج کی، کما کما کر بھی محتاج۔ آدمی سوچے گا کما کر بھی اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، اسی کے پیچھے لگا رہے گا، اور یہ دل
دل میں بے نیازی نکال کر محتاجگی ڈال دی، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پھیلا دیا کہ ایک مٹھی دانا اللہ تعالیٰ نے میدان میں ڈال دیا کہ اس ایک مٹھی دانے کے لیے کیا کرو؟ ایک ایک دانے کے لیے پورے میدان کا چکر لگاؤ۔ اس لیے بزرگوں، یہ سب سے پہلی ضرورت ہم سب کی یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ کہ دین آ گیا تو سب سے بڑی چیز اللہ جل شانہ جو عطا فرمائیں گے وہ روزی میں برکت ہے، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ زندگی میں عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زندگی میں عزت دیں گے کہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلو، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلو تو ہر نمازی کو اندازہ ہوتا ہے کہ باہر جاتے ہوئے گلی میں بیٹھی ہوئی عورتیں، پتہ نہیں کتنے مرد گزر رہے، لیکن کسی مرد کے گزرتے ہوئے وہ عورت کا پلو درست نہیں ہوتا، اور نمازی سر پر ٹوپی پہنا ہوا جب گلی سے گزرتا ہے تو دیکھو ہر عورت اپنے سر کا پلو درست کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا عزت ہے کہ مرد آ رہے ہیں جی، ان کے سامنے پردہ کرو، اللہ کا دین زندہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ آپ نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کو دیکھتے ہی لوگوں کو کیا یاد آ رہا ہے؟ اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آ جا رہے ہیں، اللہ کا حکم یاد آ رہا ہے، اللہ یاد آ رہے ہیں۔ تو یہی گویا نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہمیں نماز کی برکت سے اللہ کا ولی بنا دیا، اللہ نے عزت دے دی، اللہ تعالیٰ یہ عزت دیں گے، راحت دیں گے، سکون۔ جی مسجد میں آتا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا، تسبیح پڑھا، ذکر کیا، دعا کیا، مسجد میں جتنی دیر رہتا ہے اتنی دیر راحت، سکون، چین، سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے، جی اس کی راحت اور اس کا سکون بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں دین کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کریں گے، اور دین کے لانے کے لیے ایک محنت ہے کہ اس محنت کے راستے سے دین زندگی میں آئے گا۔ یہ دعوت اور تبلیغ یہ ایک محنت ہے، اس محنت کے راستے سے دین زندگی میں آتا ہے، ایمان، اعمال، اخلاق زندگی کے اندر آتے ہیں۔ اس کے لیے یہ آواز لگاتے ہیں کہ محنت کرو، ہر طبقہ محنت کریں، اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے وہاں سے محنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا بھی ویسی ہی ہے، جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرتے ہیں۔ قربانی چھوٹی ہوگی اللہ تعالیٰ جی چھوٹا بدلہ دیں گے۔ اللہ جل شانہ جی یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا دیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے میں سے دیا۔ ایک غریب کو جی مانگنے والے کو ایک غریب نے 10 روپے دیے، مالدار نے 100 روپے دیے، وہ غریب کے جیب میں تھے ہی 100 روپے، تو 100 روپے میں سے اس نے کیا دیے؟ 10 روپے دیے، لیکن 10% دیا، 10% دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے 10% کا۔ اور پھر مالدار، اس کے پاس تو کروڑوں روپے پڑے ہیں، اس کروڑوں روپے میں سے 100 روپے دیا تو وہ 0.001% بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ جل جلالہ من والہ نوازتے ہیں آدمی کی جد و جہد، قربانی، محنت کی برکت سے۔ اس لیے جی ہم جہاں ہیں وہاں سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جی مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، تو رتبے والے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اللہ اور نوازتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ کل قیامت کے دن یہ حشر کا میدان جب برپا ہوگا تو حشر کے میدان میں کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ قیامت کے دن یہ پوری کی پوری زمین لپیٹ دی گئی ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان لپیٹ دیں گے، زمین لپیٹ دیں گے، سب ختم۔ حشر کے میدان میں انسان ایک ایسے میدان میں جمع ہوگا جہاں زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی، اور سوانیزے پر سورج ہوگا،
نیزا بولے تو پرانے زمانے میں ایک لکڑی کے جیسا اس کے اوپر تیز پھل لگا کو رکھتے تھے، راستے میں گزرتے ہوئے اسے ساتھ لے کو جاتے پرانے زمانے میں لوگ، کتا بلی کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز آئی تو اس سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ وہ انسان سے 1 فٹ اونچا رہتا تھا، 5 فٹ کا انسان رہا تو 6 فٹ کا۔ سوا نیزا بولے تو 10 فٹ، گویا سورج کتنے فٹ پر رہے گا؟ 10-11 فٹ کے اوپر سورج، تو کیسی گرمی پڑے گی، انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ آج لاکھوں کلومیٹر دور ہو کر گرمی کا جب موسم آتا ہے تو گرمی کے موسم میں انسان گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے، جہنم ہے نا سانس لے کر چھوڑتی ہے، جب سانس لے کر چھوڑتی ہے تو اس کی شدت پوری دنیا میں محسوس ہوتی ہے۔ تو کل قیامت میں حشر کے میدان میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا تو آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ بدن کا پورا پانی پسینہ جو ہے نکل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس کے بدن سے جو پسینہ نکلا اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اتنا بدن کا پسینہ نکل گیا۔ اس دن سایہ چاہیے، اگر اس دن سایہ مل گیا تو راحت مل گئی۔ تو سایہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک سایہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ، یہ اللہ کے عرش کا سایہ۔ اگر حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ حشر کے میدان میں جا کو ہمیں سائے میں بیٹھیں گے تو نہیں ملتا ٹائم، موقع نہیں ملتا، چانس نہیں دیتے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ٹرین میں سفر کرتی نا، اب ٹرین میں سفر کرے 3rd کلاس سلیپر کلاس میں بیٹھی، گرمی لگ رہی ہے، بازو اے سی کلاس ہے، اب انہیں بولے یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے، جا کو اے سی کلاس میں بیٹھیں گے، جا کو بیٹھا تو چھوڑتی ہیں، ارے بولو اے سی میں جا کو بیٹھا تو چھوڑتی ہوں، اسے بیٹھنے بھی دیتے نہیں، زیادہ دیر بیٹھتوں گا تو اس کے اوپر فائن لگا ڈالتے ہیں۔ تو پہلے سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ریزرویشن۔ اے سی کلاس میں سفر کرنا تو کیا کرنا؟ پہلے سے ریزرویشن کرنا، پہلے سے ریزرویشن کرے تو تمہیں جاتے ہی تم نہ اٹھا کو بٹھا دیتی اے سی کلاس میں، تمہیں 1st کلاس میں بیٹھو، تمہیں یہ اے سی کیس میں 2 ٹائر میں بیٹھو، 3 ٹائر میں بیٹھو، نہیں ہے ٹکٹ تو سلیپر کی ٹکٹ رہی تو وہاں بیٹھو، وہ بھی ٹکٹ نہیں رہی تو جنرل ڈبے میں بیٹھ لگ جاؤ، ہم بیٹھنے بھی جگہ نہیں، کھڑنے بھی جگہ نہیں۔ تو ایسے اللہ کے عرش کا سایہ اگر حشر کے میدان میں چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ریزرویشن کرانا پڑے گا۔ ہاں جی، کہاں کرانا سے ریزرویشن؟ ٹرین میں چڑھ کو گاڑی کا ریزرویشن کراتی ہیں، ریزرویشن ٹرین میں چڑھ کو کراتی ہیں، سب پہلے کراتی ہیں، پہلے کراتی ہیں۔ ایسے حشر کے میدان میں سایہ چاہیے تو اب زندگی میں ریزرویشن کرانا، اب زندگی میں ریزرویشن کرائیں گے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر حشر میں عرش کا سایہ چاہیے تو ریزرویشن کرانے کے لیے اللہ جل شانہ نے 7 الگ الگ ونڈو اوپن کیے ہیں۔ وہ ونڈو معلوم ہے؟ ونڈو کا تو اس کے پاس رہتا نا جال ڈال کو ریلوے اسٹیشن کے پاس، وہ ونڈو کے پاس جا کھڑ کو پیسے دیے تو نہیں کیا دیتا ہے؟ ٹکٹ دیتا ہے تو وہاں جا کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ریزرویشن کرانا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں عرش کا سایہ چاہیے تو اللہ نے دنیا کے اندر 7 ونڈو کھولے ہیں۔ کتنے ونڈو؟ وہاں جا کے ریزرویشن کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حشر کا سایہ ریزرو ہو جائے گا۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 7 ونڈو ہیں، 7 جو ہے مقامات ہیں جہاں جا کر آپ اپنا بکنگ کرا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا، سب سے پہلی جگہ
جہاں آدمی جا کے ریزرویشن کرا سکتا ہے، بکنگ کرا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ امام عادل، امام عادل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف پسند ذمہ دار، انصاف پسند ذمہ دار۔ حضور نے انصاف پسند حکمران نہیں فرمایا جی، انصاف پسند ذمہ دار ہے۔ انصاف پسند ذمہ دار اور انصاف پسند حکمران میں بہت فرق ہے۔ حکومت کی کرسی سب کو نہیں ملتی، کرسی ایک رہتے، لڑائی سب کی رہتے ہیں جی۔ ذمہ داری ہے نا، یہ سب کو ملتی، ہر آدمی ذمہ دار۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں جی، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی دکان کا ذمہ دار جی، کوئی اپنی بیوی کا ذمہ دار، کوئی بچوں کا ذمہ دار، کوئی جو ہے ماشاءاللہ جی گاؤں کا ذمہ دار، محلے کا ذمہ دار، اللہ نے مسجد کی ذمہ داری دی۔ ایسے الگ الگ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ذمہ داری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پورا کرنا۔ ذمہ داری کیسے پوری کرنا؟ انصاف کے ساتھ جی، ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پوری کرنا ہے۔ انصاف کے ساتھ میں ذمہ داری پوری کی تو حشر میں عرش کا سایہ ملے گا، اور اگر انصاف کرنے میں چوک ہو گئی تو بکنگ کینسل ہو جائے گی۔ سمجھنے کے لیے مثال جی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے 3 مہینے ہوئے، جوان نوشو ماشاءاللہ گھر کو آیا تو گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی نظر نہیں آئی۔ ہاں، گھر میں آتے ہی سب سے پہلے بیوی نظر آنا جی۔ اب بیوی نہیں دکھی تو دیکھا تو بیوی روم میں بیٹھ لے کے، روم میں سر جھکا لے کو بیٹھے جی، جا کو دیکھے تو ہچکیاں مار کو رولے کو ہے اندر اندر ہی۔ اب انہیں پوچھا بیوی رو رہی ہے تو گھبرا جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے۔ انہیں پوچھا آخر کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بھی بولنے تیار نہیں، بازو بیٹھ گیا، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک اسے مناتا رہا، سمجھاتا رہا، پوچھتا آخر رونے کی وجہ کیا وہ تو بولو۔ 10-15 منٹ کے بعد مشکل سے سر اٹھا کو بیوی ایک جملہ بولی، تمہاری اماں کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب اسے کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، نوجوان کو غصہ آ گیا۔ کیا کری کہ میری اماں جی، میری بیوی اتنا رو رہی ہے، انہیں سوچا نہیں سمجھا نہیں، سیدھا جا کو اماں کے اوپر برسنا شروع ہو گیا۔ تو مطلب کیا جی؟ مطلب یہ کہ یہاں بکنگ کرنے کا چانس تھا، ریزرویشن کرنے کا چانس تھا، بکنگ کا چانس تھا کہ بیوی سے سمجھتے پھر ماں سے سمجھتے ہیں، بیوی سے سمجھتے پھر ماں سے سمجھتے۔ بیوی کی غلطی ہے تو بیوی کو سمجھاتے، ماں کی بھول چک ہے تو ماں سے بولتے۔ اب خالی بیوی کی بات سن کر جا کر ماں کے اوپر برس گئے تو جو بکنگ ہو سکتی تھی نا وہ کینسل ہو گئی۔ حشر کے میدان کی جو بکنگ تھی وہ کینسل ہو گئی۔ اس کو بولتے ہیں امام عادل، کہ انصاف پسند ذمہ دار۔ بابا گھر میں بیٹھ کر ہے، اتنے میں بچہ رولے کو اندر آیا، زور زور سے چیخا مار کو رولے کھایا۔ باپ نے پوچھا کیا ہو گیا بیٹے؟ مار دلیا انہیں، بول مار دلیا، دکھا چل منجے۔ اب اسے بابا انگلی پکڑ کو بچے کو بلا لے کھایا تو وہ ایک چھوٹے بچے کو دکھایا، انہیں اس کی عمر کا چیز انہیں منجے مار دلیا۔ انہیں بابا سمجھا نہیں کیا، بھی پکڑ کو بچے کو تو مار دلیا۔ اس کا بابا آگا جی، انہیں اسے ماریا، انہیں اسے ماریا، لڑائی ہو گئی ہے جی۔ باپ یہ پوچھے بیٹے مار دلیا ٹھیک ہے، کیا واسطے ماریا؟ انہیں بیٹا کو اٹھا کو اسے پتھر ماریا، انہیں اٹھا کے اسے تھپڑ ماریا۔ ہاں، سمجھے بغیر جا کے مار دیا تو کیا ہوا؟ جو بکنگ ہونے والی تھی وہ کینسل ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں امام عادل۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر انصاف کے ساتھ میں پورا کرنا۔ اگر ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پورا کریں گے تو کیا ملے گا جی؟ ذمہ داری انصاف کے ساتھ میں پوری کرو تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دیں گے، اللہ جل شانہ عرش کا سایہ دیں گے۔ اس لیے فرمایا پہلی بکنگ کا اللہ کی طرف سے انتظام۔ ایسے اللہ نے ذمہ داری دی، کسی کو گاؤں کی ذمہ داری، کسی کو ماشاءاللہ مسجد کی ذمہ داری دی،
یہ مسجد کے ذمہ دار. مسجد کے ذمہ دار کا مطلب کیا ہے کہ پورے محلے میں اللہ نے ان کو ایک قدر دی ہے, اللہ نے ان کو ایک شان دی ہے, اللہ نے ان کا مقام اللہ نے بنایا ہے کہ پورے ہمارے محلے کے یہ چند ذمہ دار حضرات جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اب مسجد کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ, تو مسجد کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوبی کی بات ہے. لائٹ خراب ہو گیا, بھئی یہ لائٹ درست کرو. وہ نل چلے گیا, وہ نل درست کرو. جی یہ میٹ خراب ہو گیا, نیا میٹ لا کو ڈالو. ہاں مسجد کی دیواریں جو ہے پینٹ چلا گیا تو نئے طور سے پینٹ کراؤ. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں, لیکن مسجد کے ذمہ داروں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہمارے گھر کے, ہمارے مسجد کے اطراف کے 200 گھر, 200 گھروں کا ہر مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا بنے. مسجد کے ذمہ داروں کی پہلی ذمہ داری کیا؟ ہم اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے محلے کا ہر مرد ہر عورت نمازی بنے, اور مرد مسجد کو آ کر نماز پڑھنے والے بنے, اور عورتیں گھروں میں نماز پڑھنے والی بنے, اور ہمارا ایک ایک بچہ وہ مسجد کو آ کر دین سیکھنے والا بن جائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رات کو چکر لگاتے, دن میں چکر لگاتے اور دیکھتے تھے کس کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر فرماتے تھے میرے محلے کا, مدینے پاک کا اگر کوئی کتا بھی رات کو بھوکا سو گیا تو کل قیامت میں اللہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہیں اللہ نے ذمہ داری دی تھی, اور اس ذمہ داری کے باوجود تمہارے علاقے کا, تمہارے گاؤں کا جی ایک کتا بھوکا کیسے رہ گیا, اس تک روٹی روزی پہنچانا تمہاری ذمہ داری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاش میں نکلے, یہ رات کو سفر کرتے ہوئے جی ایسے دیکھ بھال کرتے, تو مدینے کے باہر نکلے تو دیکھا جی ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے جیسا ہے, وہاں کچھ آگ جل رہی ہے. حضرت عمر وہاں پہنچ کے پوچھے کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر سے کہا بھائی جاؤ تمہارا کام دیکھو, ہمیں کیوں آ کے رات کو پریشان کر. اس کے بازو بیٹھ گئے, محبت سے پیار سے پوچھا ارے کیا تکلیف ہے بتاؤ نا, جی کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے بتاؤ. تو بتایا ہمارے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے بھوک سے پریشان ہیں, یہ آگ جو جل رہی ہے, برتن جو رکھا ہے, کہا بچوں کو بہلانے کے لیے آگ جلا کر اس کے اوپر برتن رکھ دیا, برتن میں پانی کے سوا کچھ نہیں, بچے روتے روتے تھک کے سو جائیں گے. تو حضرت عمر جی اٹھ کے وہاں سے گئے, جی بیت المال جا کر کھانے کا کچھ سودا سامان لایا, اور اس برتن میں ڈال کر بنا کر پکا کر اپنے ہاتھ سے حضرت عمر نے ان بچوں کو کھلایا. ساتھ میں غلام تھے, انہوں نے کہا حضرت یہ تھیلا میں اٹھا لیتا ہوں, فرمایا قیامت میں میرا وزن تو اٹھائے گا, قیامت میں میرا وزن تو مجھے اٹھانا پڑے گا, اس لیے میں یہاں بھی میں اپنا وزن خود اٹھاؤں گا. غلام ہونے کے باوجود حضرت عمر اٹھا کے لائے, اور لا کے بنا کر اس کو کھلایا پلایا, اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ان بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتے رہے. پھر حضرت عمر نے کہا میں نے ان کو روتا دیکھا تھا, تھوڑی دیر ہنستا ہوا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. اسے کہتے ہیں ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ میں پورا کرنا. کہ گاؤں کا ذمہ دار بنایا, محلے کا ذمہ دار بنایا, مسجد کا ذمہ دار بنایا, تو جیسے مسجد کی ہر چھوٹی موٹی ضرورت کا خیال ہے, ویسے ہمارے مسجد میں دین زندہ ہو جائے, ہمارے محلے میں ایمان اعمال زندہ ہو جائیں, ہمارے محلے میں کہیں کوئی برائی, کوئی گناہ کا اڈا نہ بن جائے, کوئی برائی کا اڈا نہ بنے, کوئی غلطی یہاں رواج نہ پکڑے, جڑ نہ پکڑے. اس کے لیے اللہ نے مسجد کے ذمہ داروں کو گویا ان کے سروں پر مسجد کی ذمہ داری کا تاج رکھ کر اللہ نے ان کو یہ کام دیا ہے, اور ان کے لیے وعدہ کیا اس ذمہ داری کو حق ادا کر کے پورا کر دو, کل اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دیں گے, کل اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ونڈو اللہ نے کھولے ہیں, اور وہاں کہیں بھی جا کر کیا کر سکتے ہو جی اپنا بکنگ کرا سکتے ہو. حضور نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ, جوانی میں اللہ کو خوش کر لو, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عرش کا سایہ دے دیں گے. جوانی میں اللہ کو خوش کر لو, اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دیں گے. جی بڑھاپے میں جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ریٹائرمنٹ کے بعد میں مسجد کا کونا پکڑ لیا, اللہ کے پاس وہ بھی منع نہیں ہے,
اللہ کے پاس اس کی بھی ناقدری نہیں ہے، لیکن جوانی کا عمل اللہ کے پاس بہت قابل قدر ہے، اس لیے کہ جوانی میں نئی گاڑی کے جیسا، نوی گاڑی لیے تو کیا رہتے، ہر چیز پرفیکٹ رہتے، پاورفل رہتے، اس کا بریک دبائے تو جی نوی گاڑی کا بریک دبائے تو کہاں کھڑتے ہیں؟ ارے بولو، بریک دبائے کہاں کھڑتے ہیں؟ آدھا کلومیٹر کے بعد کان دباتی وہاں کھڑ جاتے، 1 انچ بھی سامنے ہلتی نہیں۔ وہ پرانی گاڑی کا بریک دبائے تو جی ایک آدھا کلومیٹر گھسلے کو جاتے، بعد میں کھڑتے ہیں۔ تو ایک بزرگ نے مثال سے سمجھایا، نوجوان جب گناہ سے بریک لگاتا ہے تو جہاں ہے وہاں رک جاتی ہے گاڑی، کہ بریک لگایا تو اس کے بریک میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ بڑھاپے میں بریک لگائے تو پسل جاتا ہے، وہ بریک لگتا نہیں، کھڑتی نہیں گاڑی، جاتے رہتے سامنے ابھی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، کل اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دے گا۔ اور پھر فرمایا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کوئی اللہ کا بندہ اکیلا بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کرے، اللہ نے کیا کیا دیا مجھے، کتنی نعمتوں سے نوازا، زندگی دی، جوانی دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، بدن میں ہاضمے کی طاقت دی، پیشاب پاخانہ سب برابر ہوتا ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت دی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ رجل ذکر اللہ خالیا، آج ہمارا حال کیا؟ خالی شکوے شکایت، سب کو دیا اللہ، منجے چے کیا بھی نہیں دیا سر، اس کے پاس دیکھو یتا ہے، اس کے پاس دیکھو یتا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے جی؟ ہمیشہ شکوہ شکایت۔ پر میں نہیں، شکوہ شکایت اللہ نے کیا دیا دیکھو، کتنوں کو اللہ نے بینائی نہیں دی، تمہیں بینائی دی ہے، کتنوں کو گویا ہی نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دی، اللہ نے تمہیں گویا ہی دی ہے، اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے، کتنوں کے ہاتھ گر گئے، پیر گر گئے جی، تو اللہ نے تمہیں یہ جو طاقتیں دی ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا، اللہ جل شانہ عرش کا سایہ دے دے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، رجل تصدق بیمینہ فلا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اللہ نے مال دیا ہے، تھوڑی سی سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، تو غریب مانگنے والا آیا تو اس مانگنے والے کو یا قریبی کسی رشتہ دار کو، ضرورت مند کو ضرورت محسوس کر کے اس کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے داہنے ہاتھ سے نکال کر اس طرح سے غریب کے ہاتھ میں دے دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا دیا۔ زندگی میں ایک بار بھی اگر ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کل اسے عرش کا سایہ دے دیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، رجل معلق قلبہ فی المسجد، ایک آدمی جس کا دل مسجد میں اٹک جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا آدمی مسجد میں اٹک جائے، آدمی مسجد میں اٹکنا نہیں، آدمی مسجد میں اٹکا تو فتنے میں پڑ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اس کے واسطے حضور نے فرمایا آدمی بازار میں رہنا، گھر میں رہنا، اور اس کا دل کہاں رہنا؟ مسجد میں رہنا، کہ دل جہاں ہوتا ہے آدمی کھنچ کھنچ کر وہاں آ جاتا ہے۔ دل مسجد میں ہوگا، اذان ہوتے ہی آ جائے گا مسجد، گھر میں رہا تو گھر سے آ جائے گا، بازار میں رہا تو بازار سے آ جائے گا، پکنک کو گیا رہا تو پکنک سے آ جائیں گے، سفر میں رہا تو سفر سے آ جائے گا، جہاں رہے گا دل مسجد میں اٹکا ہے تو کھنچ کے مسجد کی طرف آ جائے گا، جب مسجد سے اذان ہوگی، بلائیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آ جائے گا۔ تو فرمایا دل مسجد میں اٹکا کے چلے جاؤ، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں عرش کا سایہ دے دے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، رجل، ایک ایسا آدمی، دعت امرأۃ ذات حسب و نسب، کوئی عورت اسے گناہ کی طرف بلائے، اور عورت کوئی گری پڑی فاحشہ نہیں، اچھے گھر خاندان کی عورت کسی کو گناہ کی طرف بلائے، دعوت دے،
اور وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تجھے اس لیے نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میں تجھ سے اس لیے بات نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ تھوڑی دیر خلوت میں اس لیے نہیں رہ سکتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جمع ہوئے تو اللہ کے لیے، جدا ہوئے تو اللہ کے لیے، اگر جمع ہونا جدا ہونا اللہ کے لیے کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت میں عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ اللہ نے عمل رکھے ہیں، 7 الگ الگ ونڈوز، کہ اس میں سے کہیں بھی جا کے کیا کر سکتے ہو، یہ بکنگ کرا سکتے ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ذمہ داری، جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو عدل انصاف کے ساتھ میں، حق کی ادائیگی کے ساتھ میں پورا کرنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں یہ سارا دین ہے، اور یہ سارا دین زندگی میں آنا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں یہ دین آنا ہے، اور اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے ایک محنت ہے، دعوت کی محنت، آسان محنت ہے، کوئی بہت مشکل محنت نہیں ہے، بہت زیادہ قربانی کا کام نہیں ہے۔ 60 سال 65 سال کی زندگی میں اللہ نے 60-65 سال کی زندگی دی ہے، تو 60-65 سال کی زندگی میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا، ایک بار ہمت کر کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا لیا تو ماشاءاللہ بہت بڑا فرق پڑ جائیں گے۔ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گاڑی کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ آج ہماری گاڑی ہے نا بریک فیل ہونے کی وجہ سے الٹا جا رہی ہے، پیچھے ڈاؤن میں جو ہے اترلے کو ہے، زندگی ہپ ہے، سو ہپ میں اوپر چڑھانے کے واسطے کیا رہنا، پاور رہنا انجن میں پاور نہیں تو کیا ہوتا، پیچھے چلے جاتی ہے گاڑی، اور پیچھے جانا شروع ہوئی تو ڈاؤن میں ہلو جاتی ہے، زور سے جاتی ہے، ہلو جاتی ہے، ہاں، تو سنبھالنا ضروری ہے۔ تو یہ ہب میں چڑھانا سو گاڑی دین کا ہب، اس کے لیے پاورفل انجن ہونا، تو پاورفل انجن کے لیے 4 مہینے ہیں۔ اور اب ہمارا رخ کدھر ہے، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا مال پیسہ، یہی ہر ایک کے دل دماغ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، اللہ ہم سے قرآن میں پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا غلط رستے پر چلنا شروع کریا تو بولتے نا بیٹے کو کہاں جا رہا ہے باپ؟ تو ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کو مقصد بنا کر دنیا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، سنبھلو، پہلے کیا کرو، گاڑی سلو کرو، پھر آہستہ آہستہ بریک لگاؤ، پھر گاڑی کو کھڑا کرو، جب گاڑی سٹاپ ہو گئی تو اب آہستہ سے اس کو یو ٹرن کرو، ادھر نہیں ادھر کرو، ادھر دنیا ادھر اللہ، تو اب ادھر کیا کرو، یو ٹرن کرو، یو ٹرن کر کر اب ادھر لے لو قبلے کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو ہے تمہاری گاڑی کا یو ٹرن کراؤ۔ تو یو ٹرن کرنے کے واسطے سب سے آسان طریقہ 4 مہینے، گاڑی کے یو ٹرن کے لیے سب سے آسان طریقہ کون سا؟ 4 مہینے اگر اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اس 4 مہینے میں کیا ہوگا، گاڑی کا یو ٹرن ہو جائے گا، پھر دین کی طرف آدمی کی گاڑی چلنا شروع ہوگی، پھر انشاءاللہ سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی محنت، ملاقات، مسجد کی جماعت، اور پھر روزانہ کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ سارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گاڑی صحیح رخ پر، صحیح منزل کی طرف صحیح رخ پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ منزل بدلی تو بھی مشکل، راستہ بدلا تو بھی مشکل ہے، منزل غلط ہو گئی تو بھی مشکل ہے، راستہ غلط ہو گیا تو بھی مشکل ہے۔ بنگلور جانے کے لیے مدراس کی طرف گئے تو مشکل ہے، تو آدمی منزل بدل لے تو مشکل ہے، راستہ بدل لے تو بھی مشکل ہے،
تو اس لیے منزل بھی صحیح ہونا چاہیے، راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ نے مثال دے کے سمجھایا، بس میں سفر کرتے نا، تو بسوں میں سفر کرتے وقت پر لمبا سفر رہتا ہے، تو لمبے سفر میں لوگ کیا کرتی ہیں، خاموش نہیں بیٹھ سکتے، بازو والے سے باتاں کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں، کون بھی پہچان نہیں، جان پہچان نہیں، کیا بھی نہیں، لیکن بازو آ کو بیٹھ گئے تو بات چیت چالو ہو جاتے ہیں۔ انہیں بازو والے کو پوچھا سلام کر کو، جی سلام کریا کہ کون بھی کیسا بھی تھا، اور سے بازو والے کو پوچھا کہاں جا رہی ہیں، سب سے پہلے یش نہ پوچھتی، ہاں کہاں جا رہے ہیں، بنگلور جا رہی، رستے میں کولار میں اترتی نہیں، ہوسکوٹے میں اترتی نہیں، کیار پورم میں اترتی، خلاصی پڑھنے میں جاتی، کہاں جا رہے ہیں، سوال کریا تو انہوں نے بولا معلوم نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ بازو والے کو پوچھے کہاں جا رہی ہیں، تو انہوں نے کیا بولا، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ انہیں سر پہ ہاتھ پھرانا شروع کرا ہوتا ہے، بس میں بیٹھ گئے، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہوں بولتا ہے، تو انہیں پریشان ہوگا، جی پریشان ہو کر تھوڑی دیر سنبھل کو ادھر بائیں طرف والے سے پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے بولا ہوسکوٹے کو جا رہا ہوں۔ اسے سکون ہوگا، چلو بھائی سیدھی طرف والا نہیں تو بھی ڈاویں طرف والا تو جی صحیح ہے آدمی ہے۔ اب بات آگے بڑھانے کے واسطے اب اس سے پوچھا جی کیا کام سے جا رہے ہیں، کیا تو بھی مال لانے کا ہے، نہیں پیمنٹ کرنے کا ہے، نہیں کون تو بھی بیمار ہی ان سے ان کو دیکھنا ہے، نہیں تمہیں علاج کرانا ہے، نہیں سسرال ہے، کیا نہیں تو کیا مقصد رہتا آدمی کے سفر کا۔ تو اسے پوچھا بازو والے سے کیا واسطے جا رہے ہیں، تو انہیں بولیا معلوم نہیں کیا واسطے جا رہا ہوں۔ اب انہیں فیصلہ کر لیتا ہے، سیدھی طرف والا فل پاگل، سیدھی طرف والا کیا ہے پورا، ڈاویں طرف والا آدھا۔ جی منزل نہیں معلوم ہو، مقصد نہیں معلوم ہو، ایک چھوٹے سے 1.5-2-4 گھنٹے کے سفر میں آدمی کو جی مقصد منزل نہیں معلوم ہو، مقصد نہیں معلوم ہو، تو ہم کیا کر دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں انہیں فل چلے گا، انہیں آدھا چلے گا۔ جی ہماری زندگی میں ہم خود سوچ کے دیکھیں، ہم کس مقصد کی طرف چل رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کس کو منزل بنایا، جنت کو منزل بنا کے چلنا تھا، ہم کس کو منزل بنا کے چل رہے ہیں، مقصد کیا ہے، یہ پوری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد نہیں معلوم، منزل نہیں معلوم، تو ہمیں دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرا لے، ہمارے بارے میں کون فیصلہ کرنا سکتا۔ تو اس لیے اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے یاد دلایا جاتا ہے کہ مقصد معلوم کرو زندگی کا، دین، جی دین مقصد ہے، جنت تک پہنچنا مقصد ہے، اور اس کے لیے راستہ ہے، محنت کا راستہ، اعمال کا راستہ، یہ خیر کا راستہ، یہ جو دین کا محنت کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جی دنیا کا راستہ اختیار کر کے جی جنت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، جی اس راستے سے جنت نہیں ملے گی۔ یہ جو سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ جی اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سیدھے راستے پر چل کر ہی جنت جا سکتے ہیں۔ تو جائیں گے انشاءاللہ؟ ارے کہاں تک جائیں گے؟ جنت تک جائیں گے؟ کون کون جائیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ جی سب نے نیت کر لی جنت تک جائیں گے۔ تو اجتماع آ رہا ہے، خود بھی جانا ہے، سب کو لے کے بھی جانا ہے، ہمیں بھی جنت کو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے اجتماع سے پہلے کہ ہمارے گاؤں کا ماحول، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا کہ ہمارے گاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کے بیٹھی ہیں۔ اجتماع ہمارے گاؤں کو ملا ہے کا مطلب کیا کہ ہمارے گاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی ہے۔ تو اب اپنے گاؤں کو کیا بنانا؟ مدینہ پاک بنانا ہے۔ تو اجتماع ایک ٹارگٹ ہے، ایک موقع ہے۔ ابھی تو دسمبر شروع ہوا، دسمبر کا مہینہ، پھر انشاءاللہ جنوری کا مہینہ، اور پھر یہ فروری کے 10-12 دن، تو یہ تقریباً ہمارے پاس 60-70 دن ہیں۔ تو ان 60-70 دنوں میں اس طرح کی محنت ہو جائے، ہر مسلمان سے ملاقات ہو جائے، اور پھر یہ ہر گھر تک پہنچنا ہو جائے، اور ایسی کوشش ہو جائے
کہ ہر گھر ہر فرد کی زندگی میں پورا پورا دین آ جائے. اجتماع کیا ہوتا ہے جی؟ دلوں کے کھلنے کا ذریعہ ہوتا ہے. دلوں پر قفل پڑتے نا، جیسے مکان کے اوپر قفل لگا دیتے ہیں، ایسے انسان کے دل کے اوپر بھی قفل پڑ جاتا ہے. اور اگر دل کا قفل ویسا ہی پڑا رہے گا تو انسان کی زندگی بند. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. دل پر قفل پڑ گیا، کانوں پر قفل پڑ گیا جی. کان میں بات پڑتی ہے، دل تک نہیں پہنچتی. بات سنتا ہے، اثر نہیں لیتا، زندگی بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا. کیا ہو گیا؟ دل پر قفل پڑ گیا، وہ کان کے راستے سے دل تک بات نہیں جاتی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. حق اور صحیح بات، اچھی چیز آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، سجائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی. تو دل پر جو قفل پڑتا ہے اس قفل کو کھولنا، میرے دل کا قفل میں خود کھولنا، اور ہمارے گھر، خاندان، بستی، محلہ، علاقہ، گاؤں، پورا ضلع، پورا صوبہ جی، ہر ایک کے دل کو کھولنے کی فکر ہے. اگر تھوڑی سی محنت ہوگی اور دل کھل گیا تو انسان پتہ نہیں، وہ دل پر قفل کھل جاتا ہے تو سیدھے راستے پر پڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ہیں ہمارے، وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم جماعت میں گئے انگلینڈ میں، وہاں ایک جگہ ملاقات میں گئے تھے. تو ایک صاحب بڑے مالدار، بہت بڑے ماشاءاللہ آدمی، بہت مال والے، ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو انہوں بڑی مشکل سے ٹائم دیا. گھر میں ہم ملاقات کے لیے پہنچے جی، گھر میں بیٹھے تھے ایسا جی، اتنے میں ان کی بیوی ٹرے میں چائے لے کر آئی. لا کر ٹرے میں چائے وہاں ٹیبل پر رکھے. رکھنے کے بعد میں ہم جو جماعت کے 2-3 ساتھی تھے انہوں تھے، تو اس عورت نے وہاں کا دستور طریقہ جی، ہر ایک سے کیا کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں. تو اس عورت نے ہاتھ بڑھایا شیک ہینڈ کے لیے. ہاں، تو ہم نے، اب عورت سے کیسا مسافہ کریں گے، ہم نے ہاتھ کھینچ لیا. ہم نے ہاتھ کھینچ لیا تو ان کو بڑا غصہ آیا، گھر والے کو. انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری بیوی کی عزت نہیں کی، ہماری بیوی کو تم نے کیا کر دیا، لوگوں کے بیچ میں انسلٹ کر دیا. ہمیں اٹھا کے بھگا دیا، نکل جاؤ یہاں سے، تم نے میری بیوی کی انسلٹ کر دی، تم گھر سے نکل جاؤ. نکل، ہم چلے گئے. لیکن پھر کسی طریقے سے ان سے رابطہ کیا، کوئی کوشش کی. اب گھر میں جانے کے بجائے ہم نے سوچا آفس میں جائیں گے. ہم نے ان سے کہا بھائی ہمارے جی، وہ ایک ہی گاؤں کے تھے، انہوں نے کہا اپنے گاؤں کی ہم بریانی بنائیں گے. آپ ملک سے باہر آ کے یہاں رہ گئے، بیوی بھی انگریز ہے، اس کو بریانی بنانے تو نہیں آتی، پتہ نہیں کتنے دن سے آپ نے گاؤں کا کھانا نہیں کھایا ہوگا، ہم آپ کے لیے بریانی بنائیں گے، آپ ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور پھر آپ چلے جاؤ آفس کو. تو اس نے ٹھیک ہے کہا، وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے آتا ہوں. اس نے کہا 12 بجے برابر میرے آفس کے پاس رہنا تو میں آؤں گا، اور لیٹ ہوا تو میں نہیں آؤں گا. ٹائم پر پہنچنا بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے جی. 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے نکلے تو بھی کہیں نہ کہیں جام میں پھنس جاتا ہے اور آدمی کو مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ بولنے والے کو اندازہ تھا انہوں ٹائم پر نہیں آتے ہیں. دیر سے آئے تو میں کیا کرتا ہوں، بولتا ہوں بھائی ٹائم پر تو میں آئے نہیں، اب میرے پاس فرصت نہیں ہے، جاؤ. تو اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک 12 بجے آنا. انہوں کیا کرے، پہلے سے ایک دفعہ چانس ہاتھ سے نکل گئے، اب دوسری دفعہ پھر چانس ہاتھ سے نکلا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے بیفور ٹائم نکلے. ان کے آفس کے پاس 11:30 بجے پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ باہر انتظار کرتے رہے. ٹھیک 12 بجے اندر آفس میں جا کے سلام کیا، کہا ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. اس نے دیکھا ٹائم 12 بجے ہے، اس کے پاس عذر کرنے موقع نہیں تھا. ٹھیک ہے چلو، وہ ساتھ میں آ گیا، کھانا کھایا. کھانا کھاتے کھاتے بات چیت چلتی رہی، وقت گزرتا گیا. 15-20 منٹ کے لیے آئے تھے، باتیں ہوتی رہی، وقت گزرتا گیا. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے باتوں باتوں میں. عصر کی نماز کا وقت ہے. عصر کے وقت
अजान हुई, नमाज के लिए खड़े, असर की नमाज पढ़ के फिर बैठे चाय पीने के लिए, तो उसने कहा इस मुल्क में मुझे आए हुए 28 साल हो गए और 28 साल में ये मैं पहली नमाज पढ़ रहा हूं। 28 साल में पहली नमाज जी। अब दिल जरा नरम हुआ था, अब थोड़ी सी और बात की, कहा चलो 3 दिन हमारे साथ, बहुत मशगूल हो, बहुत बिजी हो, 3 दिन के लिए जरा फुर्सत निकालो, चलो हमारे साथ। तो किसी तरीके से तैयार हो गया, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया। 3 दिन से वापस आया तो उसने कहा जी मैं फैसला करके जा रहा हूं, इंशाल्लाह 28 साल की नमाज कजा करूंगा। और फिर उसने कहा अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है, बहुत माल दिया है। उसकी चारों उंगलियों में, दोनों हाथों में सोने की अंगूठियां थी, बड़ी बड़ी। फरमाया मैंने फैसला किया 28 साल की पूरी ज़कात अदा करूंगा। इसे क्या बोलते हैं? दिल पर पड़ा हुआ कुफुल खुल जाना। वैसे पता नहीं कितने अल्लाह के बंदे हैं जिनके दिलों पर कुफुल पड़ा है। हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उनके दिल पर पड़ा हुआ कुफुल खोल देंगे। और इज्तिमा में क्या होता है? माहौल बन जाता है। इज्तिमा के माहौल में दिल नरम हो जाते हैं और बहुत आसानी के साथ में दीन की बात पे खुल जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी मेहनत बढ़ाना है और खूब जी जान लगा के मेहनत करना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह जी। तो सबसे पहले नियत करके बोलो जी, कितनी मस्जिद है आपकी? हाँ, 23 मस्जिद है, माशाअल्लाह जी। हर मस्जिद के साथी हैं? अरे हर मस्जिद के साथी हैं क्या? 26 मस्जिद, 26 मस्जिद है। हर मस्जिद के साथी हैं? हाँ, तो बोलो बोलो कुछ देखो। शामिरिया मस्जिद के साथ, हाँ माशाअल्लाह जी। और मदीना मस्जिद, मदीना मस्जिद, माशाअल्लाह। आला हाँ, मस्जिद, आला मस्जिद आला जी। आजम मस्जिद, आजम मस्जिद आजम, हाँ माशाअल्लाह जी। और मक्का मस्जिद, माशाअल्लाह जी। मस्जिद उमर फारूक, मस्जिद उमर फारूक, माशाअल्लाह जी। मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अजीजिया, मस्जिद इमरान, मोती मस्जिद, नूरानी मस्जिद, हाँ माशाअल्लाह। कदरीपुर साहब, कदरीपुर, कुड़मल्ला, औनी, पल्ली, बैठो भाई, बैठो बेटे। मैलापुर साहब जी। तो सबसे पहले इंशाअल्लाह अभी मस्जिद मस्जिद का हल्का लगाकर बैठना और बैठकर जी 4 महीने चिल्ले की जमात, हमारी मस्जिद से 4 महीने चिल्ले की जमात बनाना। यहाँ जितने साथी आकर है ना, एक मस्जिद वाले, हाँ कौन सी मस्जिद बोले? एक मस्जिद, कोई एक मस्जिद का नाम है शामिरिया मस्जिद के साथी जरा खड़ो। बैठो जी। तुम्हें नहीं, तुम्हें हाँ, तुम्हें भी तालिब इल्म बैठो। आप खड़ो, तुम्हें क्यों बैठ जा रही? बच्चा बिठा रही। हाँ माशाल्लाह। आ जाओ जरा अंदर आओ, तुम्हें शामिर एरिया वाले अंदर आ जाओ। अभी 70 दिन ही, 70-72 दिन जी, 8 दिन 10 दिन कोई तारीख तय है क्या? 10 तारीख से इनकी जमातें। हाँ माशाल्लाह। आ जाओ अंदर, आ जाओ जरा सामने आए तो जमातें कैसा बनाना बोल दो। हाँ माशाल्लाह। अब इसमें चिल्ले 4 महीने लगाए तो साथियां कितने हैं? जिनका चिल्ला लगे 4 महीने लगे, चिल्ले के साथ, चिल्ले वाले 4 महीने वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाओ, गिनो कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 नहीं पहले ये हाथ उठाओ, 1 2, जरा ऊपर उठाओ, ऊपर। हाँ
कितने हैं गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 आदमी जी 8 अच्छा अच्छा अरे बैठो जी कहाँ जा रहे हैं? भाई बैठो 2 मिनट बैठो जी। अब देखो सब साथियां देखो तुम्हें मस्जिद में बैठ कर कैसा जमात बनाना जी। अब ये छिलने वाले है ना हाथ ऐसा छुटा कर रखो तुम्हारे आजू बाजू के एक नहीं तो 2 आदमी का हाथ पकड़ो किसे लेको जाती जमात में तुम्हें उनका हाथ पकड़ो जल्दी पकड़ो। अरे 2 जने पकड़े कैसे जी तुम्हें उनका नहीं पकड़ना दूसरे का पकड़ो। हाँ तुम्हें देखो पकड़ो और एक साथी का हाथ पीछे वाले कौन तो बोले तो जी जोड़ी बनाओ जल्दी जल्दी जोड़ी बनाओ। बन गई जोड़ी एक जोड़ी ये दूसरी तीसरी चौथी पीछे कोई छूटे नहीं ना जो छूटे उनको एक नहीं तो 2 का हाथ पकड़ लो। हाँ हाँ माशाल्लाह जी। मैं जो दूसरे साथी हैं उन्हें क्या करो जिसके साथ चलना चाह रहे हैं उसका हाथ पकड़ लो। हो गए सब जोड़ी बनी। जरा देखो पीछे देख को बोलो मंजे देख को बोलो जोड़ी क्या था उनको सब जने मिल गए ना। ये एक जोड़ी इनकी तो इधर हटो तुम्हें 2 जने खाली। हाँ दूसरी जोड़ी तुम्हें 2 इधर आओ। अब तीसरी जोड़ी कहाँ है? हाँ तुम्हें इधर आओ जी। चौथी हाँ कितने आदमी की जोड़ी तुम्हारी 3 की 2 की अच्छा तुम्हें इधर आओ। बाकी अभी पीछे होते ही ना साथियां उनको भी साथ लियो। बैठो भाई थोड़ी देर बैठो ना बेटे। हो गए सबका हाथ पकड़ ले जो छूट गए उनको भी लियो साथ में। हाँ जी अच्छा। अब जाकर काम बैठना ना। हाँ जी जाकर बैठकर तुम्हारी जमात और तारीख तय करना। क्या तय करना? तुम्हें 2 जने पूरी जमात बनाना मोहल्ले से। मोहल्ले में घर कितने हैं? 600 घर जी। 600 घर में 1200 आदमी। यहाँ 8 जमातें बने 8 में से 2-3 साथी यहाँ आ गए। अब एक 7 साथी लेना जी। 7 अठे कितने ठीक है। अब जाकर जोड़ी बनाकर तारीख तय कर ये साथियों की जमात बनाकर भी 8 साथी बोले तो कम से कम